ویلکم اسٹوڈینٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس کی جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کریں گے جی شریعہ کی۔ شریعہ کیا ہے؟ بیسیکلی اسلامک اکنامکس کے جو قانون ہیں ان کی آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن اپنے سیشن میں کرتے ہوئے جائیں گے۔ بیسیکلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل ضابط حیات بنایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے چیزوں سے منع کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم یہاں ڈسکس کریں گے اور یہ آج کا ہمارا سیشن اس بات پر ڈیل کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہم کریں گے، جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ ہم ڈیٹیل کریں گے اس کو، کہ اسلام میں کیا کیا چیز منع کی گئی ہے، کیا کیا چیز آپ کو کہا گیا، الاؤ کیا گیا ہے، کس کس چیز کے بارے میں کیا کیا باتیں اسلام کرتا ہے یا اسلامک اکنامکس میں ڈیل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام آپ کو کس چیز سے منع کرتا ہے؟ وہ پروہیبیشن آف ربا کی بات کرتا ہے۔ یہ ربا کیا ہوتا ہے جی؟ ربا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا اور اس پیسے کے اوپر کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ اب کرایہ کیسے وصول کیا آپ نے؟ کہ آپ نے 1 روپیہ دیا تھا اور آپ نے اس کے اوپر کر لیا کہ 50 پیسے آپ نے مجھے دینے ہیں اس کے منتھلی، پہلے آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو یہ تمام چیزیں آپ کی ہیں، مگر آپ نے مجھے صرف 1 روپیہ پرووائڈ کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام نے منع فرمایا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اکنامیکل ٹرانزیکشنز آپ کی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پاتی، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو نقصان والا ہوتا ہے اس کو زیادہ دینا پڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ سے کسی نے 1,00,000 روپے لیا، ٹھیک ہے، اب اس 1,00,000 روپے میں اس کو کیا کرنا پڑا ہے کہ اس کو آپ کو 2,00,000 روپے ڈیوائڈ کرنے پڑے ہیں، 2,00,000 روپے زیادہ دینے پڑے ہیں۔ تو اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے، مال میں امبیلنسز آ جاتے ہیں۔ تو یہ سود ہے۔ ہاں، اس میں یہ کہ آپ رسک کو شیئر کرو گے، جو رسک ہوگا جو غلط جس سے کوئی جب نقصان ہو رہا ہے، نقصان اور فائدے کے آپ ضرور شراکت دار ہوگے، اس وجہ سے یہ اسلامی اکنامکس کے اندر ڈیل کی۔ دوسری چیز جو اسلام نے منع فرمائی وہ غرار ہے۔ غرار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرتے تھے تو اس بزنس ٹرانزیکشن کے اندر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آدھی شرائط کو چھپا دیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، انسرٹنٹی کا جو عنصر تھا وہ بڑھ جاتا تھا۔ اب تو انسرٹنٹی کا جو عنصر بڑھتا تھا اس کی وجہ سے کیا سسٹم خراب ہوتا تھا یا کیا اس میں پرابلم آتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آ جاتی تھی کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہوتا تھا غرار کا۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، انسرٹنلی آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی پڑتی تھی، انسرٹنلی کوئی آپ کو مالی طور پہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ کے تھا۔ اور گیملنگ کیا تھی؟ اب گیملنگ بھی منع کری تھی۔ گیملنگ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ایک خاص اماؤنٹ میں پیسہ لے لیتے ہو، اگر ہار جائے تو تب بھی آپ کا پیسہ ہے، شرط غرار ایک طرح سے کہتے ہیں شرط کا پیسہ بھی، شرط بھی ہوتی نا، تو شرط پہ جو ہے آپ پیسہ لگاتے ہو، تو شرط اور گیملنگ یعنی جوا، یہ دونوں چیزیں اسلام نے پروہیبٹڈ کی ہے، منع۔ پھر اسلامک اکنامکس نے جو چیزیں آپ کو الاؤ کی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز آپ کو الاؤ کی ہے کہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، آپ نے زکوٰۃ بالکل پراپر دینی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کا جو بھی مصارف ہیں ان تک زکوٰۃ کو پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ پھر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، اپنے مال میں سے خیرات کرنی ہے تاکہ وہ مال پاک ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کمی پیشی رکھی ہے اسے کور کر سکو آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے جب سوسائٹی میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنی صلاحیت کے مطابق استعمال کر کے بھی اس لیول آف اکنامی کو اچیو نہیں کر پاتے ہوں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے قوم جو ہے یا مسلمان قوم جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، بھیک نہیں مانگے گی۔ جب اس کے بعد خیر و بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ اس کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کا اکنامیکل سسٹم کو مینٹین کرنے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہے ان کا، اور یہ اسلامک اکنامک کے بہترین لاز ہیں شریعہ کے جو آپ کو ڈیفائن کی۔ اب اسلامک اکنامکس جو ایمفسائز کرتا ہے یا بتاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے گائیڈ لائنز کے بارے میں۔ گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، قرآن سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے معاملات آپ کے ساتھ رکھے ہیں، زنا ایک دوسرے پر حرام کر دیا، بدکاری ایک دوسرے پر حرام کر دی، چوری، کسی کی عزت پر ڈاکر رنی کرنا، کسی کے ساتھ مال میں بغاوت کرنا، دھوکہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حرام قرار دی، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے معاشرے میں جو ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، بد و غارت ایک دوسرے کو۔ دیکھیں، اگر ہم لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کی عزت آبرو تمام چیزیں حرام کر دی گئیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کا جو لیول ہے وہ کہاں تک اچیو کیا جا رہا ہے یا آپ کہاں تک اچیو کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں ڈسکشن کے لیے
آپ کے پاس بہت محفوظ ثابت ہوں گی. اور اکنامکس اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسلامک اکنامکس ڈیل کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں ریزیڈنس ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پر آپ نے انصاف کو قائم کرنا ہے, سوشل جسٹس کو قائم کرنا ہے. سوشل جسٹس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایکویلٹی کا جذبہ آئے گا, یعنی امیر غریب کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا تو امیر کو پتا ہوگا کہ مجھے میری سزا ملے گی اور غریب کو پتا ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے میری سزا ملے گی. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اکنامی معاشرہ جو ہے وہ ایک امن پذیر معاشرہ ہوگا اور مسلمان ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ سزا و سزا کا نظام جو ہے بہت ایکوریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے ایکویلٹی کیسے آئے گی کہ امیر کو بھی وہی سزا ملے گی غریب کو بھی وہی سزا ملے گی. تو جو سزائیں ہیں وہ سزائیں جو اسلام نے بتائی ہیں سزا کے مطابق ان پر فیصلے کیے جائیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اسلام میں لوگوں کو ڈر آئے گا. جیسا کہ اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا اس سلائیڈ میں, یہ اس قانون کے کچھ چنکس ہیں جو اسلامک شریعہ نے بتائے ہیں. اب آپ دیکھو کہ شریعت نے اسلام کے اندر کتنا امتیاز کتنا کھلا بیان کیا ہے اور کتنے کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اور بندے کے حقوق کو بیان کیا ہے. اچھا, اس میں بندے کا بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے, رب کریم کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اسلامک اکنامکس میں جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہیں وہ سسٹم کتنا زیادہ کام کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہم آج ڈیجلیکٹ کرتے جا رہے ہیں, جن چیزوں کو آج ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. تو اسلام جو ہے بہت زیادہ بلیف کنسائز کرتا ہے, اس نے سوسائٹی کے لیے بہت قانون دیے ہیں, بہت ویلیڈیٹیز دی ہیں جس سے آپ کو اسلام کو سمجھنے میں اسلام کے اکنامک سسٹم کو رائج کرنے سے آپ کو بہت سارے بینیفٹس ہیں. ان بینیفٹس کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے اور یہ آپ کو کلیئر کر رہے تھے کہ یہ کیا سے کس طرح سے ویژن کریٹ ہو.